بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ محترم بزرگوں اور دوستوں اور یہاں پر موجود تمام بھائی اور بہنوں، میں آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب پر اللہ کی سلامتی ہو، برکت ہو اور اللہ کی رحمت ہو۔ آج کی تقریر کا موضوع ہے کیا قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ضروری ہے؟ اس لیکچر میں جتنی حق کی بات ہوگی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہوگی، اور جو بھی غلطی ہوگی وہ میری اور شیطان کی طرف سے ہوگی۔ اس لیے میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ میری غلطیوں کو نظر انداز کریں اور میری تقریر کے موضوع پر دھیان دیں، تو انشاءاللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اس کا فائدہ ہوگا۔ قرآن اور ہم مسلمان۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے کہ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، ہم نے ہر قوم میں ایک ہدایت کرنے والا بھیجا۔ آج سے 1400 سال پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا، اور ان پر ایک کتاب جس کو قرآن مجید کہا گیا نازل فرمائی۔ اس سے پہلے جتنے بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے قوموں میں رسول بھیجے، اپنے نبی بھیجے، ان سب کو ایک ہدایت کی کتاب دی تاکہ وہ لوگوں کو برائی سے روکے اور اچھائی کی طرف ان کو لے کر جائے۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے صرف آخری پیغمبر ہیں۔ جب قرآن کہتا ہے کہ اے نبی تم خاتم النبیین ہو، نبیوں کے ختم پر ہو، تمہارے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو اس سے پہلے بھی تو نبی آئے ہوں گے، جیسے صوفہ ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئے، موسیٰ علیہ السلام آئے، ان پر توریت نازل ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام آئے، ان پر انجیل نازل ہوئی، داؤد علیہ السلام آئے تو ان پر اللہ تبارک تعالیٰ نے زبور کو نازل فرمایا۔ اسی طریقے سے اللہ نے کہا وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، ہم نے ہر قوم میں ایک ہدایت دینے والا بھیجا۔ جب اللہ نے ہدایت دینے والا بھیجا تو اس کی رہنمائی کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس پر کوئی کتاب یا کوئی صحیفہ بھی بھیجا ہوگا، جس سے لوگوں کو انہوں نے برائی سے روکا اور اچھائی کی دعوت دی۔ تو اس طریقے سے قرآن ہماری پیغام پر اتاری گئی، جو ہم انسانوں کے لیے ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، جو اس وقت کے لوگوں کے لیے بھی رہنمائی تھی جب کہ وہ ان پڑھ اور جاہل قوم تھے۔ یہی کتاب آج کے انسانوں کے لیے بھی وہی ہدایت نامہ ہے، اور آج کے بعد قیامت تک جتنے بھی انسان آئیں گے سبھی کے لیے یہی کتاب ہدایت نامہ بنائی گئی۔ جب آخری خطبہ اللہ کے نبی نے غدیر خم میں دیا، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں فرمایا اے پیغمبر، ہم نے تم پر آج اپنی نعمتیں پوری کر دی اور آج تمہارے لیے اسلام کو قبول کر لیا۔ تو اس کے بعد اب نہ کوئی اللہ کی طرف سے ہدایت کی کتاب آئے گی، جتنا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنے فرمان بھیجنے تھے وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے
قرآن مجید میں آ کر مکمل کر دیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو رشتہ ہمارے اور قرآن کے درمیان ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو پا رہا۔ اس میں ایک سب سے بڑی وجہ ہماری لینگویج ہے، ہماری زبان ہے۔ قرآن اللہ تعالیٰ نے عربی میں نازل کیا کیونکہ وہاں کے لوگ عربی جانتے تھے، اور یہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ یہ نبی ہم اس کو اگر عربی زبان کے علاوہ دوسری زبان میں اتارتے تو یہ لوگ کہتے کہ یہ کیسا نبی ہے، اس کی زبان تو عربی ہے اور اس کا کلام عجمی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسی کتاب میں کو اسی زبان میں اتارا جو زبان وہاں کے لوگ سمجھتے تھے۔ پوری دنیا میں ایک جیسی زبان نہیں بولی جاتی، ہر جگہ ہر علاقے کی ایک اپنی مختلف زبان ہے جو وہاں کے لوگ سمجھتے ہیں اور بولتے ہیں۔ لیکن چونکہ قرآن عربی زبان میں ہے اور یہ سب کے لیے برابر اہمیت رکھتا ہے، تو جو ہمارے اور قرآن کے درمیان ایک رشتہ ہونا چاہیے تھا وہ نہیں بن پایا۔ سب سے بڑی رکاوٹ ہماری زبان ہی ہے۔ لیکن آج کے دور میں ایک بچہ جب پڑھتا ہے وہ بڑی موٹی موٹی کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے، ایک انجینئر بننے کے لیے، ایک ڈاکٹر بننے کے لیے، ایک وکیل بننے کے لیے، اور اسی طریقے سے ایک انسان کئی سارے زبانوں پر مہارت حاصل کر لیتا ہے۔ کوئی ایک زبان پہ مہارت حاصل کر لیتا ہے، کوئی 2 زبان پہ مہارت کر لیتا ہے، کوئی 3 یا کوئی اس سے بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ تو لیکن افسوس کی بات ہے ہم نے صرف قرآن کو پڑھنے ہی تک محدود کر رکھا ہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں جو ہمیں قرآن سے دور رکھے ہوئے ہیں، جو ہمارے معاشرے کے اندر لوگوں نے پھیلا رکھی ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے ایک عالم کا ہونا ضروری ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کی ایک آیت کے بہت سارے مطلب ہوتے ہیں، اس لیے اگر تم قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرو گے تو تم بہک جاؤ گے۔ مختلف طریقے سے شیطان نے لوگوں کے اندر اس طریقے سے افواہیں پھیلا رکھی ہیں جو ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے سے روکتی ہیں، قرآن سے دور لے جا رہی ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کے اوپر ہاتھ پھیرتے رہو آپ کو ثواب ملے گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کو دیکھنے سے بھی ثواب ملے گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کو چومو تو بھی تمہیں ثواب ملے گا۔ خالی ثواب ملنا ہی قرآن کو دنیا میں اللہ کا بھیجنے کا مقصد نہیں ہے۔ قرآن مجید ایک ضابط حیات ہے، یعنی ایک رہنمائی کرنے والی کتاب ہے۔ کچھ لوگ اس کا ادب اتنا کرتے ہیں کہ اس کو اتنے مضبوط اور اچھے کپڑے میں لپیٹ کر رکھتے ہیں اور اتنی اونچائی پر رکھتے ہیں کہ اگر کوئی انسان قرآن پڑھنا بھی چاہے تو اس کے لیے کئی ساری پابندیاں رکھ کر بنائی گئی ہیں کہ جیسے اس کا وضو سے ہونا ضروری ہے، اس کا قبلے کے رخ ہونا ضروری ہے، اس کے سر پر ٹوپی کا ہونا ضروری ہے، اور وہ باقاعدہ وضو کے ساتھ سکون سے مصلی پہ بیٹھ کر قرآن مجید پڑھیں۔ یہ اس طرح کی جو پابندیاں ہیں یہ ہمیں قرآن مجید سے دور لے جا رہی ہیں۔ اگر ایک انسان کے پاس 10 منٹ کا ٹائم ہے تو اس کو وضو کرنے میں اس ساری اہتمام کو کرنے میں 5-7 منٹ تو چلے ہی جائیں گے، اس لیے وہ سوچتا ہے کہ بس قرآن میں نہ ہی پڑھوں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس کو
ہدایت نامہ بنا کر بھیجا ہے، ہمیں رہنمائی دکھانے کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ کلام پاک کے شروع میں ہی فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للناس، یہ ہم نے لوگوں کو ہدایت یعنی راستہ دکھانے کے لیے بھیجا ہے۔ آپ اس سے راستہ کب دیکھیں گے؟ جب آپ اس کو سمجھیں گے، اور اگر آپ اس کو نہیں سمجھیں گے تو آپ اس سے کوئی رہنمائی حاصل نہیں کریں گے۔ ایک مثال دیتا ہوں، اگر آپ کے پاس ایک جرمن سے کوئی انسان گھومنے کے لیے آتا ہے ایک اپنی فیملی کے ساتھ، اور وہ آپ کے گھر پہ ٹھہرتا ہے، کچھ دن وہ رکتا ہے، 1 مہینہ، 20 دن، 25 دن، 1.5 مہینہ، اس بیچ میں آپ کی اس کے ساتھ بہت اچھی فرینڈشپ ہو جاتی ہے۔ جب وہ واپس جرمن جاتا ہے تو جرمن جانے کے بعد آپ کو ایک لیٹر لکھتا ہے، اور وہ لیٹر جب آپ کے پاس پہنچتا ہے تو آپ اس کو بڑی محبت سے اور بڑے پیار سے دیکھتے ہیں اور خوش ہو جاتے ہیں کہ میرے ایک جرمن دوست نے مجھے جرمن سے جا کے لیٹر لکھا ہے، اور آپ اپنی محبت پہ اور اپنی دوستی پہ خوش ہوتے ہیں۔ لیکن جب آپ لیٹر کھولتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو جرمن زبان میں ہے، جبکہ آپ جرمن زبان پڑھنا نہیں جانتے، تو آپ صرف اس کو چوم کر اس کو محبت سے گلے ماتھے پہ لگانے کے بعد نہیں رکھیں گے جب تک کہ آپ اس کو یہ نہ سمجھ لیں کہ اس میں میرے جرمن دوست نے لکھا کیا ہے۔ آپ اس کو پڑھوانے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے جگہ جگہ پر جائیں گے، کہیں سے بھی آپ تلاش کریں گے، لیکن اس کو جب تک سمجھ نہ لیں، سن نہ لیں، آپ کو سکون نہیں آئے گا۔ اسی طریقے سے قرآن مجید اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام انسانوں کو رہنمائی دکھانے کے لیے، راستہ دکھانے کے لیے، اچھی زندگی گزارنے کے لیے اور آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے ہمارے پاس بھیجا ہے۔ کیا ہماری ذمہ داری نہیں بنتی کہ ہم اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں اور اس کو ان لوگوں تک بھی پہنچائیں جو اس کو نہیں جانتے؟ یہ صرف مسلمانوں کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے یا عربوں کے لیے نہیں بھیجا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو تمام انسانوں کے لیے ہدایت نامہ بنا کر بھیجا تھا۔ پورے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کہیں نہیں لکھا کہ میں نے صرف اس کو مسلمانوں کے لیے بھیجا ہے یا میں نے اس کو صرف عربوں کے لیے نازل فرمایا ہے۔ سب سے پہلا لفظ ہم جب پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، میں پورے عالم کا رب ہوں، میں پورے عالم کو پالنے والا ہوں، یہ تو اللہ تعالیٰ نے پورے انسانوں کے لیے اس کو نازل فرمایا تاکہ وہ لوگ، تمام لوگ اس سے رہنمائی حاصل کریں اور اس کے اوپر عمل کریں۔ یہ قرآن اللہ کی عظیم الشان کتاب ہے، یہ حکمت کا ایک فوارہ ہے، یہ ایک ذہین انسان کو بھی اپنی طرف اتنا ہی متاثر کرتی ہے جتنا ایک عام انسان کو اپنی طرف متاثر کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں سورہ قمر کے اندر 4 مرتبہ فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، ہم نے اس کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، کوئی ہے کہ اس کو سمجھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ہی صورت میں 4 مرتبہ ایک ہی بات کو کہہ رہا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، ہم نے اس کو آسان بنایا تاکہ تم اس کو سمجھ سکو۔ افسوس ہے کہ ہم اس کو پھر بھی نہیں سمجھ رہے ہیں۔ کچھ لوگ اس کو سمجھنے سے روکتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو سمجھنے کے لیے عالم فاضل کا ہونا ضروری ہے، اس کو 14 علوم کا علم ہونا ضروری ہے، جبکہ
ایسا قرآن مجید میں اللہ نے کہیں نہیں لکھا کہ اس کو سمجھنے کے لیے ایک ذہین انسان کا، ایک پڑھے لکھے، ایک بہت بڑے عالم کا ہونا ضروری ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ یوسف کے اندر کہ آپ ان سے پوچھو جو جس علم کا ماہر ہے، جو جس علم کو جانتا ہے، آپ اس کے پاس جاؤ اگر تم کہیں بھی کسی بھی کام میں رک جاتے ہو۔ آپ اپنے دنیاوی کام میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو آپ دنیا کا کام کر رہے ہیں، آپ اس کام کے بارے میں اسی انسان سے مشورہ کریں گے جو اس علم کو جانتا ہے۔ اگر آپ ایک مکان بناتے ہیں تو آپ درزی سے نہیں پوچھیں گے، آپ اگر کوئی دوسرا کام کر رہے ہیں آپ اسی فیلڈ کے انسان سے مشورہ کریں گے جو اس کو جانتا ہے۔ تو اسی طریقے سے قرآن مجید میں بھی اللہ فرماتا ہے کہ ان سے پوچھو جو جس علم کا ماہر ہے۔ اگر آپ قرآن شریف پڑھتے ہوئے کسی آیت پر اٹکتے ہیں یا کوئی آیت آپ کی سمجھ میں نہیں آتی ہے، اگر وہ پہاڑوں سے متعلق ہے تو آپ ایک مفتی کے پاس جائیں گے، آپ کو کیا ملے گا؟ اگر وہ آیت سمندر کے بارے میں بیان کر رہی ہے کہ سمندر پر گہرائی ہے، تو آپ اسی فیلڈ کے ماہر کے پاس جائیں گے جو سمندر کے بارے میں جانتا ہے۔ اگر آپ کسی حلال اور حرام چیز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک عالم اور ایک مفتی کے پاس جانا ہے کہ میں کون سی چیز میرے لیے حلال ہے، کون سی چیز میرے لیے حرام ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جو جس علم کا ماہر ہے اس سے پوچھو۔ ایک انسان اس دنیا میں کسی ہر فیلڈ کا ماہر نہیں ہو سکتا۔ کوئی ایک فیلڈ کا ماہر ہو سکتا ہے، کوئی 2 فیلڈ کا ماہر ہو سکتا ہے، لیکن پورے مکمل فیلڈ کا ماہر ایک انسان نہیں ہو سکتا۔ چونکہ سورہ سجدہ سورہ نمبر 41 آیت نمبر 33 میں اللہ نے فرمایا، اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو خدا کی طرف بلائے اور خود بھی ایک نیک عمل کرے اور کہے کہ میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ سورہ سجدہ آیت نمبر 41 آیت نمبر 41 میں اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ اس قرآن کو جب کہ ان کے پاس پہنچتا ہے انکار کرتے ہیں تو ان میں خود ایک تدبر کی کمی ہے۔ سورہ نمبر 42 آیت نمبر 17 میں اللہ ہی ہے جس نے اس کتاب کو یعنی قرآن کو نازل فرمایا، اور آپ کو اس کی کیا خبر، عجب نہیں کہ قیامت نزدیک ہے۔ سورہ الزخرف سورہ نمبر 43 آیت نمبر 36 میں، اور جو شخص اللہ کی نصیحت یعنی قرآن سے اندھا بن جائے، ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے۔ آیت نمبر 43 میں اسی سورہ میں، آپ اس قرآن پر قائم رہیے جو آپ پر وحی کے ذریعے سے نازل کیا جاتا ہے، آپ بے شک سیدھے راستے پر ہیں۔ اسی صورت کی آیت نمبر 44 سورہ زخرف آیت نمبر 44، اور یہ قرآن آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے بے شک بڑے شرف کی چیز ہے، اور عنقریب تم سب پوچھے جاؤ گے۔ سورہ جائشہ سورہ نمبر 44 آیت نمبر 20 میں، یہ قرآن آپ لوگوں کے لیے دانش مندیوں کا سبب اور ہدایت کا ذریعہ ہے، اور یقین کرنے والوں کے لیے بڑی رحمت کا سبب ہے۔ سورہ کاف سورہ نمبر 50 آیت نمبر 45 میں، جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں ہم سب جانتے ہیں، اور آپ ان پر جبر کرنے والے نہیں ہیں، تو آپ قرآن کے ذریعے سے ایسے شخصوں کو نصیحت کرتے رہیے جو میری وعید سے ڈرتے ہیں۔ سورہ رحمان
سورہ نمبر 55 آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ 31 بار انسان اور جنات کو مخاطب ہو کے کہتا ہے، اے انسانوں اور جناتوں، تم میری کن کن نعمتوں کو ٹھکراؤ گے؟ سورہ حدید سورہ نمبر 57 آیت نمبر 9 میں وہ رحیم ایسا ہے کہ اپنے بندے خاص محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر صاف صاف آیتیں بھیجتا ہے تاکہ وہ تم کو کفر اور جہالت کی تاریکیوں سے روشنی کی طرف لائے، اور بے شک اللہ تمہارے حال پر بڑا شفیق، بڑا مہربان ہے۔ سورہ حشر سورہ نمبر 59 آیت نمبر 21 اللہ فرماتا ہے، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم اس کو دیکھتے کہ وہ خدا کے خوف سے دب جاتا اور پھٹ جاتا، اور ان مضامین عجائبیہ کو لوگوں کے نفع کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سوچیں اور غور و فکر کریں۔ سورہ صف سورہ نمبر 61 آیت نمبر 9 میں وہ اللہ ایسا ہے جس نے اس تمام نور کے لیے اپنے رسول کو ہدایت کا سامان یعنی قرآن اور سچا دین دے کر بھیجا ہے تاکہ اس دین کو بقیہ دینوں پر غالب کر دے، چاہے مشرک کیسے ہی ناخوش ہوں۔ سورہ قلم سورہ نمبر 68 آیت نمبر 44 اللہ فرماتا ہے، جو اس کلام کو جھٹلاتے ہیں ان کو ان کے حال پر رہنے دو، ہم ان کو بتدریج جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں، اس طور پر کہ ان کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ سورہ مزمل سورہ نمبر 73 آیت نمبر 4 میں اللہ فرماتا ہے، قرآن کو صاف صاف پڑھو اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو، ہم تم پر ایک بھاری کلام ڈالنے کو ہیں۔ سورہ مدثر سورہ نمبر 74 آیت نمبر 54، 55، 56 اللہ فرماتا ہے کہ قرآن ہی نصیحت کے لیے کافی ہے، سو جس کا جی چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے۔ سورہ مرسلات سورہ نمبر 77 اس روز حق کے جھٹلانے والوں کی بڑی خرابی ہوگی، وہ پھر اس قرآن کے بعد اور کون سی بات پر ایمان لائیں گے۔ سورہ عباسہ سورہ نمبر 80 آیت نمبر 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14 میں اللہ فرماتا ہے، جو شخص آپ کے پاس دین کے شوق میں دوڑتا ہوا آتا ہے اور وہ خدا سے ڈرتا بھی ہے، آپ اس سے بے رخی نہ کریں، آپ آئندہ ہرگز ایسا نہ کیجیے۔ قرآن محض ایک نصیحت کی چیز ہے، سو جس کا جی چاہے قبول کر لے۔ وہ قرآن لوح محفوظ کے ایسے صحیفوں میں لکھا ہے جو مکرم اور پاک ہیں، ردی المقام ہیں، مقدس ہیں، جو ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں ہیں جو پاک ہیں۔ یہ چند قرآن مجید کے حوالے ہیں جو آپ کے سامنے پیش کیے۔ قرآن مجید میں 130 آیتیں ہیں جو ہمیں قرآن کو سمجھنے کے لیے کہتی ہیں۔ آپ خود ہی فیصلہ کریں کہ ہمارا رویہ قرآن کے متعلق کیسا ہے، کیسا ہونا چاہیے، اس کو ریٹیفیکیشن کریں یا سمجھ کر عملی طور پر اپنی زندگی میں اتاریں۔ ہمیں کس کی بات کو ماننا ہے؟ اللہ کی، جو کہتا ہے کہ قرآن کو سمجھو۔ کیا تمہارے دلوں پر تالے لگ گئے ہیں، تم اس کو نہیں سمجھتے؟ یا اس شخص کی بات کو مانیں جو یہ کہتا ہے کہ قرآن کو صرف پڑھو تمہیں ثواب ملے گا، یہی تمہارے لیے کافی ہے۔ کچھ لوگوں کا دعویٰ یہ بھی کہنا ہے کہ ہمیں غیر ایمان والوں کو قرآن مجید نہیں دینا چاہیے، جو غلط ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الحمدللہ رب العالمین، میں پورے عالم کا رب ہوں، تو اس میں پورے عالم کے انسان آ جاتے ہیں، نہ کہ مسلمان آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں رب المسلمین ہوں، میں مسلمانوں کا رب ہوں، اس نے یہی کہا کہ میں رب العالمین ہوں، پورے عالم کا رب ہوں، کیونکہ نبی اب کوئی آئے گا نہیں، اس لیے ہر انسان کا حق ہے کہ وہ نبی کے پیغام کو جو اللہ تعالیٰ نے
اپنے نبی پر پہنچایا ہے اس کو سمجھے، اس کے مطابق عمل کرے، اس کے مطابق زندگی گزارے، تاکہ اس کی دنیا کی زندگی بھی کامیاب ہو اور اس کی آخرت کی زندگی بھی کامیاب ہو، چاہے وہ کسی بھی قوم، کسی بھی مذہب، کسی بھی فرقے، کسی بھی دوسرے جگہوں سے تعلق رکھتا ہو، اس کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا حق میرا اور آپ کا ہے۔ ہمیں قرآن کو خود بھی سمجھنا ہے اور دوسرے لوگوں کو بھی قرآن مجید سمجھانا ہے، سمجھنے کی دعوت دینی ہے، تاکہ وہ لوگ بھی اپنی زندگی کو بہتر بنائیں اور آخرت میں ان کو اللہ کے سامنے جا کر رسوائی نہ ہو۔ آج آج کی تقریر میں اسی بات پر ختم کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالی ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ اس میں جو غلطی اور کوتاہی ہوئی اس کو اللہ تعالی معاف کرے، اور جو حق کی بات ہوئی اللہ تعالی اسے قبول کرے، اور اپنے تمام بندوں تک یہ قرآن کا پیغام پہنچانے کا اللہ تعالی آسان راستہ ہمیں سمجھا دیں، تاکہ سبھی لوگ اس قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس میں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت ہمارے لیے دی ہیں، اللہ پہ تعالیٰ ہم اس پر عمل کرنے والا بنائے، اور اللہ نے جس کام سے رکنے کا ہمیں حکم دیا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ اس سے رکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا کرے۔ جزاک اللہ خیر محمد ما هو اہلہ، آمین یا رب العالمین۔